جی ٹھیک. پیچھے والے احباب اگر زحمت نہ سمجھے تھوڑا تھوڑا درود پڑھتے پڑھتے آگے آگے تشریف لے آؤ. اچھا کوئی بات کوئی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء طاہرین و اولادہ المعصومین فی عزیزات و فی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتی تسکنہ ورزقا طوًا و تمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. یا رب الحسین بحق الحسین نشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف. پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سما، زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستی کا ذکر کرنے اور سننے میں مصروف ہیں. خالق جس مقصد کے لیے اکٹھے کیے گئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس جشن کے صدقے دل کی آنکھیں کھول دے، اتنی کھول دے ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، مرنے سے پہلے ایک دفعہ یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے. خالق کونین ہر دور میں ہر زیرو زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے. ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک ارض و سما ولایت ام المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو رسول ہم سے چاہتے تھے اتنا ادا کرنے کی توفیق دے. دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. پروردگار عالم ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل. خالق کونین دل کی دعا ہے، چکوال کا بہت بڑا اجتماع ہے، انشاءاللہ سارے ہاتھ اٹھے ہیں اور امین دل سے ہے جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے، سب سردار کے استقبال کے قابل بن جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ایک اور مجھے بھول گئی یہ دعا، نقیب ممبر نے مجھے کہا مقامات مقدسہ کی حفاظت کی دعا. خیر ہوگی، کچھ نہیں ہوتا، بے وارث مزاریں نہیں ہیں. بہت شکریہ. کوئی مزار بھی بے وارث نہیں ہے، یہی وجہ ہے آج یہ ذکر زندہ و پائندہ ہے. ورنہ بڑے بڑے آئے، بڑوں بڑوں کے ذکر تھوڑا عرصہ رہے ختم ہو گئے، مگر آل محمد کا ذکر مٹانے والے مٹ گئے، مٹا نہ سکے، وارث زندہ ہے. شاباش شاباش، مہربانی مہربانی. بلکہ دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کریم مزاروں کا وارث جلدی آئے. مہربانی. ہمیں وہ بھی زواری نصیب ہو جب ہم تخت پہ بیٹھے سردار دیکھیں. میں بہت شکریہ. خدا سب کو یہ دور، یہ لمحات دکھائے. اللہ نے ملایا ہے آپ کو میرے ساتھ اور مجھے آپ کے ساتھ ایک خوبصورت خوشی کے موقع پر.
ایسی خوشی کہ جہاں خوشی بھی خوش ہے۔ الفاظ کی قدردان ہیں، بہت پرانا یہ سرپاک کا مرکزی امام بارگاہ ہے۔ میں 4 مصروں سے جشن کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ جانتے ہو میرا مزاج بھی، میری طبیعت بھی، نہ میں وارہ پڑھنے والا بندہ ہوں نہ میں دہاڑی دار ہوں۔ الحمدللہ میرے پاس علی برائے فروخت نہیں ہے۔ 15-18 ہزار کا پیٹرول لاہور سے لگا کے تمہیں کچھ دینے آیا ہوں، تم سے لفافہ لینے نہیں آیا۔ بھی بہت شکریہ، یہ میں نے جان کے کہا، بہت سارے جانتے ہیں اور بہت سارے نہیں جانتے، سارے ہماتن گوش ہو جاؤ، میں کچھ دینے آیا ہوں۔ لیتا اس لیے نہیں ہوں، میرے خون پہ مودت قرض ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مہربانی چکوال، مہربانی چکوال۔ بندوں نے کہا شاہ جی 19 سال ہو گئے، وعدہ کیا آپ نے مولا سے میں لفافہ نہیں لوں گا، کبھی لوگے بھی صحیح۔ میں نے کہا اگر اتنا مجبور کرو گے تو ایک شرط ہے، لوں گا مگر دے جاؤں گا اور اس کے بعد ممبر پہ نہیں آؤں گا۔ کہنے لگے حکم کرے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا بتا تیرے پاس لفافے میں کتنے ہیں جو تو مجھے دے رہا ہے؟ کہہ رہے 80,000 نیاز ہے۔ میں نے کہا مہربانی کر جملہ بدل، یہ نیاز نہیں، ماں سے پوچھ، ماں نے پہلا لقمہ کھلا کے کہا تھا نظر اللہ نیاز حسین۔ شاباش، مہربانی چکوال، مہربانی، بہت شکریہ۔ یہ معاوضہ ہے، یہ ہماری فیس ہے۔ میں نے کہا میں نے نہیں لینی۔ کہنے لگے کبھی وعدہ توڑیں گے؟ میں نے کہا ہاں، اس کے بعد نہیں پڑھوں گا۔ کہنے لگے حکم کریں، میں تیار ہوں، جو آپ حکم کریں۔ میں نے کہا کتنے بندوں نے میرا خطاب سنا؟ کہنے لگے 500 بندوں نے۔ میں نے کہا 80 ہزار کے 500 لفافے بنا، دروازے پہ کھڑا ہو، ہر مومن کو پکڑا، نیاز جو ہے نا، مہربانی چکوال، بہت شکریہ حضور، مہربانی نہ کہ میں بسم اللہ کروں، پکڑا مومن کو، ہر موالی عبدار حضادار کو پکڑا۔ کہنے لگے شاہ جی یہ مولا کی محبت میں آتے ہیں۔ میں نے کہا سلام ہے ان پہ جو مولا کی محبت سے اتنی دور دور سے آتے ہیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اور ایک اہم بات کر کے جا رہا ہوں، بس یہاں سے میں جشن کا آغاز کرتا ہوں۔ زوار صاحب ایک اہم بات کر کے جا رہا ہوں، آنے والا ہے وہ جس نے آ کے امت سے ایک سوال کرنا ہے۔ تمہیدی جملے میں پہلا جملہ ہے توفتن ہے، سنبھالیے گا۔ ایک خطبہ ہے، علی بادشاہ نے فرمایا میرا بیٹا جب آئے گا یہ خطبہ دے گا، اس خطبے کو صرف ایک جملہ چکوال والوں، بلکہ زوار صاحب میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ اسے پینافلیکس کی صورت میں پورے چکوال کے امام بارگاہوں میں لگواؤ، پڑھنے والے کو سامنے نظر آئے، سننے والوں کو جگہ جگہ نظر آئے۔ آئے گا علی کا بیٹا، علی کے گھر کا مزاج ہے، کوئی علی کعبے میں آتا ہے، کوئی علی کعبے پہ آئے گا۔ بہت شکریہ، مہربانی چکوال۔ خطبہ دیں گے سرکار، ایک بڑا طویل خطبہ ہے، کچھ خطابات میرے ادھر ہوگے تو انشاءاللہ میں طویل بھی سناؤں گا، لیکن اس کا ایک جملہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہر مومن کے پاس یہ لوح دل کے طور پہ لکھا ہو اور پینافلیکس کے طور پہ ہر امام بارگاہ میں موجود ہو۔ سرکار فرمائیں گے دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ بھائی مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی یار، دنیا مہربانی، دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ کیا دیں گے حساب؟ پوچھو سلمان سے مودت کا حساب کیسے دینا ہے؟ جواب یہی دے گا ہاتھ پھیلا کے نہیں، اوپر رکھے۔ ہاتھ پھیلانا مودت نہیں، ہاتھ اوپر رکھنا۔ پوچھے گا اور ہمیں جواب دینا ہے، اس جواب کی تیاری کا نام ہے ذکر آل محمد۔ آئیے مل بیٹھے ہیں، اسی پہ انشاءاللہ ہم نے ہر ممبر پہ اس حوالے سے پڑھنے والے کو بھی کہنا ہے کہ ہمیں تھوڑا مودت کے بارے میں بتا۔ لو جی میں جشن کا آغاز کرنے لگا ہوں، 4 مصروں سے پھر دیکھتے ہیں رخ کہاں مڑتا ہے۔ زوار میسم اور زوار زہیر، میری دعا ہے مالک آپ کو صحت دیں اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے میں آپ کا ایک کردار شفقت فرما کے عنایت فرمائے۔ میری دعا ہے، عرض کر رہا ہوں کہ نگاہ کمبر سے پیار لے کر، بڑے دقیق جملے ہیں، نگاہ کمبر سے پیار لے کر، سرور خم کا خمار لے کر،
دیکھ رہا تھا شاعری مزاج لوگ بیٹھے ہو، مہربانی نگاہ کمبر سے پیار لے کر، سرور خم کا خمار لے کر، میں ذکر حیدر کا کر رہا ہوں زبان میسم ادھار لے کر۔ مہربانی بہت شکریہ۔ 13 رجب کائنات میں مشہور تاریخ جس میں امیر کائنات نے بہترین مکان میں آنا پسند فرمایا۔ بڑے راز ہیں کعبے میں بادشاہ کے آنے کے۔ چکوال والوں تھکے نہیں ہو تو دو چار گزارشات تمہیدی بادشاہ کے آنے کے حوالے سے کعبے سے متعلق کہہ جاؤں۔ حضور اگر گھر میں بھی دنیا میں آتے تو وہ بھی کعبہ تھا، لیکن اس مقام کو پسند کیوں فرمایا؟ بڑے بڑے اسرار عرفاء نے لکھے ہیں، لیکن ایک راز میرا دل چاہ رہے ایک یہاں ایک دوسرا بھی عرض کر جو۔ لیکن پہلا راز یہ ہے نمازی کو کسی بھی دور میں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے علی یاد رہے۔ بہت شکریہ، بے مہربانی بے مہربانی بے مہربانی۔ لکھا ہے علماء اہل سنت نے بھی کہ یہ اعزاز صرف علی بادشاہ کو حاصل ہے، نہ کو پہلے کعبے میں آیا تھا، نہ آیا ہے، نہ آئے گا۔ یہ بادشاہ کو اعزاز حاصل ہے، سرکار تشریف لائے۔ ایک اور جو راز میری تھوڑی سی سمجھ میں آیا وہ یہ تھا، حضور جو اولاد والے اور خصوصاً بیٹیوں والے بیٹھے ہو، تم نے اگر کرنا ہو بچیوں کا عقد، ڈھونڈتے ہو داماد کا سٹیٹس۔ مہربانی چکوال، مہربانی جناب، بہت شکریہ حضور۔ ڈھونڈتے ہو داماد کا سٹیٹس، چاہتے ہو کم نہ ہو یا برابر ہو یا زیادہ ہو، کم نہ ہو۔ بڑے بڑے رشتے آتے ہیں، سٹیٹس کم ہو، کہتے ہو نہیں بھائی ہمارے معیار کا نہیں ہے، ہمارا سٹیٹس کچھ اور ہے۔ یا علی تیرے کیا کہنے، 13 رجب کعبے میں تشریف لا کے کائنات کو بتا دیا محمد کے داماد کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے۔ مہربانی مہربانی چکوال، بہت شکریہ۔ مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایسا ہے نا کائنات کو سٹیٹس داماد محمد کا پتہ چلا سرکار کے کعبے سے باہر آنے پر۔ 13 کو شہزادی کونین تشریف لے گئے۔ بس دو چار جملے میں نے تمہیدی کہنے ہیں، پھر جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ادھر رخ موڑنا ہے۔ بادشاہ معظم شہزادی کونین 13 کو داخل ہوئیں، سب جانتے ہو دیوار سے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کیونکہ بڑے بڑے کام ہوئے، حضور بڑے بڑے نبیوں سے بھی معجزے ہوئے، لیکن وقت ختم، معجزہ مٹ گیا۔ لیکن پتہ نہیں یہ کیسا معجزہ ہے، مٹانے والے مٹ گئے۔ بہت شکریہ۔ مٹانے والے میں بڑا بڑا کچھ سائنس والوں نے سائنسدانوں کو بلا کے کہا کوئی حل نکالو جس سے دراڑ مٹ جائے، لیکن دراڑ ہے مٹنے کا نام ہی نہیں لیتی، کیونکہ علی کی محبت کے کمال کا معیار ہی یہی ہے، اگر کعبے تشریف لائیں تو دیوار شک، اور جس کی سمجھ میں علی نہ آئے اس کی زندگی شک ہی شک ہے۔ بچوں بغیر بچے کے دنیا میں آنے کی تیاری کے شہزادی کونین کعبے تشریف لے گئی، کوئی گدیلا نہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کوئی تکیہ نہیں، کوئی بستر کی تیاری نہیں، کوئی کپڑے نہیں، خالی ہاتھ گئی تھی، لیکن جب آئیں تو بالباس علی تھا۔ دنیا کو بتانا مقصود تھا، خبردار ان سے مقابلہ نہ کرنا، تم اور ہو یہ اور ہیں۔ زبر صاحب میں نے کبھی
19 साल हो गए मिंबर पे कभी भी इनके आने के अंदाज के बारे में गुफ्तगू नहीं की, मेरा बनता नहीं। कोई कहते हैं इनकी दुनिया में यूं तशरीफ़ लाए, को कहते हैं इस अंदाज से तशरीफ़ लाए। मैं कौन हूँ? जिनके घर की बात है वो बेहतर जानते हैं, हम अपने घर की बात बाहर नहीं बताते है। हम में किसी गैरतमंद की जरूरत कि अपने, बहुत शुक्रिया हजूर, अपने घर की बात कोई बाहर बताता है? कोई भी नहीं। छुपाते हैं, कैसे आया बच्चा कोई नहीं बताता। लेकिन एक बात इस घराने के हवाले से रोज़ रोशन की तरह वाज़े है, इस घर का कोई भी मोहम्मद जब भी दुनिया में आया माँ मुसल्ले पे बैठी होती है, इतना ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया हजूर। 13 को शहजादी कौनैन दीवार से तशरीफ़ ले गई। 1 2 3 4 रातें रही। जानते हो कि 1 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन कोई कहीं रहे उसको मेहमान कहते हैं। 3 से ज़्यादा मामला हो जाए तो मेहमानी से निकल के मेज़बानी में आ जाता है। अब मुझे नहीं पता इस घर में आने वाले शहजादे का काबे से ताल्लुक़ क्या था। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, अली काबे का मेहमान नहीं था। नहीं, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। इसलिए किसी आशिक ने कलम उठाई, वो कहते ये कायनात बड़ी अमान में है, ये कायनात बड़ी अमान में है, अली का वास्ता जब तक दरमियान में है। ये कायनात, बहुत शुक्रिया, ये कायनात बड़ी अमान में है, अली का वास्ता जब तक दरमियान में है। अली और काबा दो मोहतरम हैं ऐसे, जो कशिश मकाम है वही मकी में है। 3 दिन बाद 4 दिन बाद शहजादी कौनैन ने अपने हाथों पे अमीर कायनात लिया। अली बादशाह लेकर शहजादी बाहर तशरीफ़ ले आई। इससे पहले कुछ लोग जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ ले जा चुके थे। दरवाज़ा खटखटा के परेशानी की हालत में, हजूर मामला क्या है? आपकी ज़ौजा गई हैं, 4था दिन है, परेशानी बड़ी है। मामला क्या है? इत्मीनान का आदी अबू तालिब, यकीन का अलंबरदार अबू तालिब, बैज़तल बलद अबू तालिब, सैयदुल अरब वल अजम अबू तालिब अलैहि सलातो वस्सलाम मुस्कराते हुए इत्मीनान के साथ पूछते हैं, काबा हमारा, ज़ौजा मेरी, बच्चा मेरा, तुम क्यों परेशान हो? मैं मेहरबानी बाबा जी, फिर मेहरबानी बाबा जी, भी बहुत शुक्रिया। लो जी दवार साहब, शहजादी कौनैन ने मैंने एक लतीफ़ जुमला आपके खिदमत में पेश करना है, संभालिएगा। शहजादी कौनैन ने अली बादशाह को रसूल के हाथों में दिया। आँखें खोली, अली बादशाह ने रसूल की ज़ियारत की। मेरा ख़याल चलते चलते वहाँ जा पहुँचा जहाँ रसूल ने फरमाया था अली का चेहरा देखना इबादत है। मेहरबानी चकवा लिया भाई, बहुत शुक्रिया। ख्याल वहाँ जाके पहुँचा, अली का चेहरा देखना इबादत। या अली बादशाह ने रसूल को देखा, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। आय हाय हाय, गुफ्तगू शुरू हुई। 4 दिन का शहजादा है, गुफ्तगू शुरू हुई। लिखा है अक्सर उरफा उलमा ने कि बादशाह ने फरमाया अगर आप हुक्म दें तो मैं पढ़ूँ तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, जो कि अभी नाजिल नहीं हुआ। मेहरबानी से सब जो हो चुका है वो भी फरमाया, जो नहीं हुआ वो पढ़ूँ। लेकिन कुछ उरफा ने बड़ी कमाल बात लिखी, मेरा दिल है अगर मैंने मिंबर पे बयान करना उस वक्त होता है जब मैं पढ़ा हूँ, ना पढ़ी वो बात मैं बयान नहीं करता। लिखा है उरफा ने, अली ने पढ़ा, ये नहीं कि मैं पढ़ूँ, पढ़ा, तौरात पढ़ी। रसूल मुस्करा के कहते, या अली जितनी खूबसूरत आपने तौरात पढ़ी है, अगर मूसा होते तो कितने खुश होते। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। कितनी खूबसूरत आपने इंजील पढ़ी, कितनी खूबसूरत आपने ज़बूर पढ़ी, कितना कमाल आपने कुरान पढ़ा। हम गवाही देते हैं खूबसूरत पढ़ा। या अली बादशाह
کوئی خاص وجہ تھی؟ سرکار ویسے ہی بول پڑتے تو کافی تھا، کتابیں پڑھنے کا راز کیا؟ آئیں گے صدیوں میں ذہن کے بیمار جو میرے بابا کے ایمان پہ سوچیں گے، حالانکہ نمک حلال ایمان پہ نہیں، احسان ابو طالب پہ سوچتا ہے۔ بھائی بہت شکریہ، مہربانی، بھائی بہت شکریہ، آپ کی کیا بات ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہم ان کو مقدس کتابیں سنا کر بتائیں، جن کا شہزادہ اس معیار پہ ہو اس کا بابا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تین 100 اونٹ، 1000 گائیں، 1000 بکریاں، یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے والے کے باپ نے علی کا صدقہ کھلایا۔ مہربانی یار، بڑے قدردان ہو یار، جملوں کے میں اشاروں سے گزر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں، بہت شکریہ۔ دکھ ہوتا ہے، ارمان ہوتا ہے اس شہزادے کے بارے میں، نعوذ باللہ یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرتا رہا۔ نہیں، ایک سید ہوتے تھے، غالباً چنیوٹ سائڈ کے تھے، کوئی 4-5 مربوں کے مالک تھے۔ میں زوار صاحب مجلس پڑھنے گیا نا، مجھے بتایا یہاں وہ ایک سید ہوتے تھے، دنیا سے چلے گئے ہیں۔ وہ بیٹھ کے کہتے تھے، میں علی دا ایک نسبت آلا پتر 5 مربے رکھ دا، میرے کول 5 مربے نے، تے میرا پیو اینا غریب سی کہ انہوں ضرورت پہ گئی سی باغاں اچ مزدوری کرن دی۔ اللہ اکبر۔ جس کے ذہن میں جو آیا اس نے کہہ دیا، نہ سوچا نہ پرکھا، غوری کبھی نہ کیا۔ یہودیوں کے نہیں یار، کائنات کے مالک جن کی فضا چاندی بناتی ہو، یہ معاملہ۔ سرکار نے 300 اونٹ، 1000 گائیں، 1000 بکریاں ذبح کروا کے، بہترین لنگر تیار کروا کے حکم فرمایا، کعبے کا طواف کرتے جاؤ، علی کا صدقہ کھاتے جاؤ۔ بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ حضور۔ اچھا بات کعبے پہ آ گئی حضور، بس اب میں تقریر کا رخ تھوڑا سا موڑوں گا، اتنا ہی کافی سمجھنا جو بادشاہ معظم کی دنیا میں تشریف آوری کے چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا۔ تقریر کا رخ موڑ رہا ہوں۔ آئے کہاں؟ کعبہ۔ کعبہ وہ مقام جہاں علی آ جائے تو بت بھاگ جاتے ہیں۔ کسی شاعر کے 4 مصرعی سنا دیتے ہیں زوار صاحب۔ وہ کہتے ہیں جس میں رب کی شان حقیقی وہ آتا ہے، جس میں رب کی شان حقیقی وہ آتا ہے، زمین کی گود میں ایک آسمان آتا ہے، زمین کی گود میں ایک آسمان آتا ہے۔ چکوال والوں کہتے ہیں کہا بتوں نے بتوں سے، وہ جلدی بھاگ چلو کرایہ لینے کو مالک مکان آتا ہے۔ بہت نہیں، علی کے آنے کا کعبہ میں ایک راز یہ بھی ہے، بت گئے۔ آئیے 13 رجب جشن ہے، ہم بھی دل کو کعبہ نہ بنائیں۔ یہی مقصد ہے جو میں دینے آیا ہوں۔ بھائی بہت شکریہ، میں نے تقریر کا رخ موڑ لیا۔ آئیے ہم بھی دل کو کعبہ نہ بنائیں۔ بندے کہتے ہیں شاہ جی اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، میں نے کہا نہیں، معصوم فرماتے مومن کا دل بھی مانند کعبہ ہے۔ آؤ 13 رجب ایک عہد نہ کریں آج شب کہ یہ دل اب کعبہ ہے، دل کہ اس دل کو کعبہ بنائیں۔
भाई बहुत शुक्रिया। बनाने के लिए सीख लेते हैं सलमान से। सलमान आप बताओ दिल को काबा कैसे बनाना पड़ेगा? का कोशिश करो बुत तोड़ दो। मैंने जनाब सलमान से तख़य्युल में पूछा, जनाब सलमान हमने कौन सी पत्थर की मूर्तियाँ दिल में बना के रखी हैं? का ज़रूरी नहीं पत्थर की मूर्ति बुत हो, लिखे चकवाल लोहे दिल पे एक इरफान का मोती दे के जा रहा हूँ। ज़वार महसन को दुआ करना, खुदा की कसम सोच सोच के जो बात मेरे सामने आई वो ये थी, इंसान अली वाला हो के जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी अली से दूर हो जाए पुत है। ये बहुत शुक्रिया मेहरबानी चकवाल। एक लम्हे के लिए बादशाह से दूर हो जाए वो बुत है। क्यों दूर हूँ? बुत तोड़ने हैं ना, दिल को काबा बनाना है ना। क्योंकि किसी शायर ने फिर कलम उठाया, वो कहते हैं जो शख्स दिल को काबा करार देता है अल्लाह उसी में अली उतार देता है। अच्छा यार इतने कदरदान हो यार, मेहरबानी चकवाल वाला हो भाई बहुत शुक्रिया। आइए 13 रजब की शब दिल को काबा बनाने की कोशिश करते हैं। देखना मेरी तरफ जब मैं इशारा करूंगा तो कोई पढ़ने वाला आएगा। मेहरबानी ज़वार साहबान की, उन्होंने कहा आपने अपना पैगाम पूरा देना। थक गए हो तो कह दो मुझे, आपकी दुआओं के साए में चले जाते हैं। देखना नहीं दाएं बाएं, आने वाले खैर से आते रहेंगे जाते रहेंगे। मुतवज्जी आपने मेरी तरफ। आइए दावत फ़िक्र दे रहा हूँ, दिल को काबा बनाए। काबा बनाने के लिए ज़रूरी है पहले बुत तोड़े। बुत तोड़ने के लिए ज़रूरी है सलमान से सीखें। जनाब सलमान एहसान फरमा, हमें बता हम उन्हें बुत तोड़ने हैं क्या करें? कहा तुम्हें इनाम देगा रसूल। हमने कहा क्या? कमीना बना देता है ये। सलमान हम में से है, ये हम में से है। इसने कहा था सरकार मुझे अपने में से बनाओ। कहा नहीं यही तो है, जो बुत टूट जाए फिर मांगा नहीं जाता, खुद देते हैं। भाई बहुत शुक्रिया भाई। मैं बस इसी पे एक जुमला अर्ज करके फिर वापस आता हूँ जहाँ से मैंने बात शुरू की थी। बड़ी अहम बात अर्ज करने लगा हूँ। सलमान के बारे में फरमाया सलमान हम में से है। चकवाल वालों तवज्जो, सलमान हम में से है। नहीं समझ आई मुझे उस वक्त तक जब तक मैंने एक कुलिया ज़हन में रख के इस बात को आगे नहीं सोचा। क्योंकि उर्फा फरमाते हैं किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो उसकी ज़िद से पहचानो। मैंने मलंग से पूछा, मलंग इस वक्त? कहने लगे सैयद रात। मैंने कहा जी इसकी ज़िद? कहने लगे शाह जी दिन। अगर ये दिन नहीं तो रात है। रात को पहचानना है तो फिर इसकी ज़िद से पहचानो। मैंने कहा मलंग जी आपके साथ कौन बैठा? कहने लगे जी बच्चा। मैंने कहा कैसे बच्चा? कहने लगे ये बच्ची नहीं तो बच्चा है। बच्चे की ज़िद है बच्ची, ये बच्ची नहीं तो बच्चा है। अगर रसूल ने फरमाया सलमान हम में से है तो मोहम्मद ने ये भी तो कहा होगा कौन कौन हम में से नहीं। सरकार बड़े करीम थे, सरकार ने नाम ही किसी का नहीं लिया, कौन कौन हम में से नहीं। बादशाह मुअज्जम ने कुलिया दे दिया, जिसको जब समझ आए इस पे गौर जरूर करना। एक दिन जा रहा हूँ दूध लेने के लिए, सामने दुकान पे मोहम्मद का फरमान, सोचता रह गया सरकार ने कहा होगा लेकिन नाम नहीं मिले। करीम जो थे फरमान मिला, दूध वाले ने लिखा हुआ था मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। मेहरबानी चकवाल, मेहरबानी चकवाल जी बहुत शुक्रिया। जिसने मिलावट की, सरकार ने नाम ही किसी का नहीं लिया। एक कुलिया दे, ऐसा आपस में बैठे हैं, मुस्कुराहटों की शब है। सरकार ने दिल से सोच के जवाब देना दूध वाले के लिए फरमाया था। आजकल पेट्रोल पंप वालों ने भी लिखवाना शुरू कर दिया अपने पैमाने की सदाकत को साबित करने के लिए। जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। रसूल ने न पंप वाले के लिए नकीब मिंबर न दूध वाले के लिए फरमाया। सरकार का कुछ और इरादा था। अगर सलमान को कहा ये हम में से है और आगे कहा जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, तो नतीजा एक निकलता है। सलमान ने कहा अगर तू चाहता है कि तेरे बुत टूट जाएं फिर एक काम कर, मिलावट से दिल को पाक कर। मैंने कहा जनाब सलमान ये मिलावट से दिल को पाक कैसे करूं? समझना यार चकवाल वालों जिंदगी में काम आएंगे। का पहला काम ये कर, जिंदगी में इस घर के लिए कुछ कर, ये ना कहे मैंने किया।
امام بارگاہ بنوا، میں نے بنوایا نہیں، میں پیچھے سے لایا تھا۔ جہاں بھی دیکھوں مزاج میرے مولا کے چاہنے والوں کے ایسے ہی ہے، میں نے عزاداری کروائی ہے، میں نے لنگر پکوایا، میں نہ۔ سلمان کہتے ہیں ہمیشہ سوچ ان کا احسان ہے، انہوں نے اس قابل بنایا۔ بہت ایسے تھوڑے ٹوٹتے ہیں، مہربانی یار، زندگی میں ان سے منسوب، بہت شکریہ، مہربانی نہ کہ بے بمبر، زندگی میں ان سے منسوب کوئی کام بھی کرنا، یہ نہ کہنا میں نے کیا، کہنا انہوں نے توفیق بخشی، ان کی عنایت ہے، ان کی شفقت ہے، ان کی مہربانی ہے، اگر یہ نہ چاہتے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ یقین کرو یہ میں مر گئی نا، سفر روحانی شروع ہو جائے گا۔ ابھی ہمارے اندر یہ چیز ہے، کچھ کام کر لینا میں نے کیا، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں لوگ ہمیں داد دیں، میں نے کیا نا، لوگوں سے داد نہ لے، ان بیچاروں نے کیا داد دینی، ابھی داد دیں گے باہر جا کے غیبت کریں گے، ایسے ہے نا جی، اب یہی ہے نا معیار۔ حالانکہ یقین جانیے جو زبان آل محمد پہ درود پڑھے وہ زبان غیبتیں نہیں کرتی۔ اچھا لگے تو چکوال بسم اللہ، نہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ جو آل محمد پہ درود پڑھے وہ کسی کا گلہ نہیں کرتی، درود پڑھنے والی برود نہیں بولتی۔ چلو زبار میرا دل چاہ رہا ہے ایک تحفہ یہاں بولنے کے حوالے سے دیتا جاؤں۔ رات کا ٹائم ہے، چھٹے لال ولائے تشریف فرما ہے۔ محمد و آل محمد، کتنا خوبصورت درود پڑھا آپ نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لیکن تمہارے معصوم کا حکم کتب پر لکھا ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد، فرمایا وہ بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک امام کو دیکھ نہ لے۔ پڑھو نا مل کے سردار کی بارگاہ درود، اللہم بے بہت شکریہ۔ رات کا ٹائم ہے، سرکار کو ایک نوکر نے کہا اے فرزند رسول بڑے خوبصورت آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ساری زندگی تو نے آسمان کے ستارے دیکھے، کبھی زمین کے نہیں دیکھے؟ بے بہت شکریہ یار، تھوڑی سی اس ممبر کے مزاج کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے، جو اس وقت رائج الوقت ہے، ہیں قیمتی موتی بے لوث ہیں سنبھالو۔ سرکار یہ ستارے بڑے خوبصورت ہیں، فرمایا تو نے ہمیشہ آسمان کے ستارے دیکھے، کبھی زمین کے نہیں دیکھے؟ سرکار زمین پہ بھی ستارے ہیں؟ فرمایا ہاں ہیں، چمکتے بھی ہیں۔ ایسے میں نے نہیں کہا کہ جو زبان درود پڑھتی ہے وہ برود نہیں بولتی ہے۔ میں بہت شکریہ، تحفہ تیرا رجب کا سنبھال سکو۔ سرکار فرماتے چمکتے بھی ہیں، سرکار ان کی نشانی کیا ہے؟ مسکرا کے فرماتے وہ جب بیٹھیں، وہ جہاں بیٹھیں، وہ جتنے بیٹھیں، سوائے ہمارے کوئی گفتگو ہی نہیں کرتے۔ بہت شکریہ چکوال، مہربانی حضور، سوائے ہمارے کوئی یہ اچھا تھوڑا لگتا ہے۔ وہ دیکھو جی اس کے پاس گاڑی آ گئی، وہ دیکھو جی اس کے پاس آج کل زمینیں بہت آ گئیں، وہ دیکھو جی اس نے تو 10 کنال کی کوٹھی بنوا لی۔ نہیں یار، یہ علی والوں کی گفتگو کا مزاج ہے ہی نہیں۔ بلکہ میں مومنوں کو کہتا پھر رہا ہوں، کسی کی کوئی چیز دیکھ کے متاثر نہ ہوا کرو، خوش ہوا کرو، خدا انہیں اور دے، کیونکہ شیعہ جلتے نہیں جلاتے ہیں۔ مہربانی ملنگ جی، مہربانی ملنگ جی، بہت شکریہ۔ شیعہ جلتے نہیں جلاتے ہیں، جلنے والوں میں نے کسی کو خدا نے دی ہے، خدا اور دے، خدا اور برکت۔ او بھائی کسی نے حلال سے کمائی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کسی نے حرام سے اکٹھا کی ہے پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آ رہا ہے فلاق الہام، کھوپڑیاں چیر کے بھی نکال لے گا۔ ہم کیوں اپنا ٹائم ضائع کریں؟ بہت شکریہ حضور، ہم کیوں اپنا ٹائم ضائع کریں کسی کی کوئی چیز دیکھ کر؟ بچے کہتے ہیں شاہ جی ہمارا تو مکان ہی رینٹ کا ہے، آپ کہتے ہیں پریشان نہیں ہونا۔ میں نے کہا بیٹا یہ ساری دنیا رینٹ پہ رہتی ہے۔ کہنے لگے سید وہ کیسے؟ میں نے کہا ملکیت کسی اور کی ہے۔ ہائے ہائے، ساری دنیا رینٹ پہ رہتی ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں اس کا مالک ہوں سوائے آل محمد کے۔
کہنے لگے پھر بھی شاہ جی گھبراہٹ رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے۔ میں نے کہا بیٹا آج کے بعد تمہیں کوئی کہے نا تیرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے، سینہ چوڑا کر کے مسکراتے چہرے کے ساتھ کہا کر میرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا۔ مہربانی بھئی، بہت شکریہ۔ نکے بے ممبر بت توڑنے ہیں، زوار صاحب جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں جی، ٹھیک کوئی بات نہیں، مجبوری ہے۔ بت توڑنے ہیں، دل کو کعبہ بنانا ہے، علی کو بٹھانا ہے۔ آؤ اس رات عہد کرتے ہیں، پہلا بت ہم نے یہ توڑنا ہے، آل محمد سے منسوب کوئی کام بھی کرنا ہے، آل محمد پہ احسان نہیں لگانا۔ میں نے کیا، ارے بھئی جہاں احسان ہونا وہاں بندہ یہ سوچ کے احسان لگاتا ہے مجھے اس کا بدلہ کیا دے گا۔ نا ان کا تھوڑا کرم ہے، ان جیسوں نے ہم جیسوں کو اپنے قابل بنا لیا، اس سے بڑی کریمی کیا ہوگی؟ ان کی تھوڑی عنایت ہے، ان کی تھوڑی شفقت ہے، ہم جیسوں کو اپنے قابل بنا لیا۔ پہلا یہ ہے بت توڑنا ہے، میں نہیں، تو تیرا کرم تیری عنایت۔ دوسرا بت توڑنا ہے، کعبہ جو بنانا ہے دل کو، اس زبان کو درود کے لیے ہی رکھنا ہے، ذکر کے لیے ہی رکھنا ہے۔ چلو میں ایک تحفہ دے، جو بندے کہیں گے شاہ جی ہر وقت درود پڑھتے پڑھتے بور بھی تو ہو جائیں گے نا، کوئی ایسا حال دے جاتے تاکہ ہم تھوڑی سی گفتگو کا رخ تھوڑا سا بدل لیتے۔ بالکل بدلنے کی ضرورت نہیں، جو گفتگو کر رہے ہو اسی میں آل محمد کو شامل رکھو۔ صبح صبح مومن کو ملا، جی السلام علیکم یا علی مدد، انہوں نے کہا وعلیکم السلام مولا علی مدد، سنا کیسی گزر رہی ہے؟ کہا بڑا شکر ہے ان کا۔ تھوڑی دیر بعد گفتگو کرتے کرتے وہ جی وہ بڑا تنگ کرتا ہے، وہ بڑا ڈسٹرب کرتا ہے۔ پہلا مومن دوسرے مومن کو کہے ارے بھائی مومن شکر کرتا ہے، جو شکر کرتا ہے وہ شکوہ نہیں کرتا۔ ہائے 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 ہائے، شاباش حیدری، جو شکر کرتا ہے شکوہ نہیں کرتا، نہ شکوہ کر، کوئی بات نہیں۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں یہاں رکھنا ہی اسی انداز میں ہے۔ انہوں نے تکلیفوں میں، کوئی رشتہ داروں میں، کوئی تعلق داروں میں، کہیں نہ کہیں ٹارچر میں لگے رہیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں۔ کسی کے پاس سونے کی ڈلی ہو، نقیب ممبر میں طرف دیکھیے گا، ایک تحفہ دینے لگا ہوں، سونے کی ڈلی ہو اور اس کو کہا جائے جا اس کو جا کے گھر والوں کو دے، گھر والے کہیں گے سونے کی ڈلی کس کام کی ہے، پہلے سنیار کے پاس لے جا، گولڈ سمتھ کے پاس لے جا، وہ اس کو توڑ کے پگھلا کے ہتھوڑے مار کے انگیٹھی میں ڈال کے ہار بنائے گا، کنگن بنائے گا، پھر پہنے جائیں گے۔ اس کا مطلب کنگن بننے تک، ہار بننے تک ہتھوڑے کھانے پڑ۔ مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی نقیب ممبر، بہت شکریہ نقیب ممبر۔ ہتھوڑے کھانے پڑتے ہیں، مارے کھانی پڑتی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مقام شکر شکری ہوتا ہے۔ دوسرا بت، اس زبان کو ان کے لیے مخصوص رکھو، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاؤ، ہمت بڑھاؤ۔ بھئی کچھ نہیں ہوتا، مولا ہے نا، اور کل کیس لگے عدالت میں پتہ نہیں کیا بنتا ہے، میرا تو سفارش کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو کوئی بے وارث ہے؟ پڑھ 2 رکعت ہدیہ امام زمانہ، سرکار کی بارگاہ عرضی کر، توسل کر، انشاءاللہ تیرے حق میں فیصلہ ہوگا۔ وہ جی فلانا مسئلہ، گھبرانا، مولا کو پکار۔ وہ جی عریضہ تو لکھا جاتا ہے 15 شعبان کا، نہیں، ان کا حکم ہے کسی وقت بھی پریشانی ہو ہمیں خط لکھو۔ عریضے کا کوئی مختص ٹائم نہیں ہے، کسی وقت بھی خط لکھ سکتے ہو۔ گفتگو کا مرکز محور یہی ہونے چاہیے۔ بت توڑو۔ تیسرا بت چکوال والو آنکھوں کا ہے، جو علم دیکھ کے بھی حرام دیکھتی ہے۔ بہت شکریہ یار، مشکل بات میں کر گیا لیکن ضروری ہے، داد کی طلب نہیں توجہ کا طالب ہوں۔ خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو غازی کا علم دیکھے، اور مقام افسوس ہے ان آنکھوں کا جو علم دیکھ کے بھی ادھر ادھر دیکھے۔
ना अपना मकाम पहचान। न कि मेंबर मेरा दिल चाह रहा है मैं एक तोहफा दे जाऊँ, फिर एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ और फिर दुआ के 2 जुमले और या अली मदद। थक गए हो इशारा कर देना, थक गए हो? अच्छा बहुत शुक्रिया। तोहफा देने लगा। मैं आया चकवाल शहर जवार मैसम के पास। जवार साहब ने कहा शाह जी आओ मेरे घर चलो। ले गए। कहने लगे शाह जी पहले छत पे चलो। ले गए। अलम अब्बास दिखाया। फ़ायदा है ज़िंदगी में काम आएगी बात अगर ये संभाल ली। पूरी तकरीर भी भूल जाओ तो कोई मसला नहीं, ये बात ना बोलना जो अब कहने लगा हूँ। लेकिन मेंबर मुझे ले गए, फ़र्ज़ करो अपनी छत पे अलम दे। कहा सैयद कैसा खूबसूरत है। मैंने कहा जी माशाअल्लाह। ज़वार साहब बड़ा प्यारा अलम है। ज़वार साहब ये जो मौला अब्बास के हाथ में करबला में था ये वही है? कहने लगे सैयद ये वो नहीं, उससे निस्बत है। भाई बहुत शुक्रिया, उस जैसा है ये वो नहीं। मैंने कहा ज़वार साहब ये ज़मीन पे क्यों नहीं लगाया, छत पे क्यों लगाया? कहने लगे बावफा की निशानी है, बुलंद होनी चाहिए। नहीं तोहफा मैं अब देने लगा हूँ, संभालना चकवाल वालों। खुदा की कसम अगर इसी तोहफे को संभाल लिया मेरे आने का मकसद पूरा। मैंने कहा ज़वार साहब ये वो अलम नहीं। कहने लगे शाह जी वो अलम नहीं, उससे निस्बत है। मैंने कहा ज़वार साहब ये पाइप लगा है कहाँ से लिया? कहने लगे चकवाल शहर से। मैंने कहा ज़वार साहब ऊपर कपड़े का फरेरा लगा ये कहाँ से लिया? कहने लगे चकवाल शहर से। बड़ी बात है, चकवाल शहर का पाइप हो, चकवाल शहर की कपड़े की दुकान का फरेरा हो, अब्बास से निस्बत पाए तो बुलंद। संभालना, मैं तोहफा देने लगा हूँ, संभालना। भाई बहुत शुक्रिया चकवाल वालों। निस्बत अब्बास से पाए तो बुलंद। इतनी देर खिताब का मकसद ही यही था। आ बुत तोड़, सिर्फ अलम को खाली सलाम न कर बल्कि अपना मकाम भी पहचान। अगर निस्बत पा के इस घर से अलम बुलंद हो सकता है तो मैं क्यों नहीं बुलंद हो सकता? मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मेहरबानी मलंग भाई मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह अकबर, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मुश्किल बात ही मैंने कहा नाराज़ ना हो जाए चकवाल वाले, मोहब्बतों का शुक्रिया है। तो बात पहुंची है, बुलाओगे तो नहीं, कोशिश करना याद रखना। अगर कोई चीज़ निस्बत पाए तो बुलंद होती है। हमारी निस्बत बड़े घर से जुड़ी है। ये भी चाहते हैं जश्न में आने वाले बुलंद हो जाएं। मैंने कहा खुदा हम बुलंद हो गए तो फिर क्या होगा? कद तेरे दौर का शायर है अल्लामा इकबाल, उसका शेर पढ़ ले तुझे पता चल जाएगा बुलंद हो गए तो क्या होगा। मैंने इकबाल साहब से पूछा, मैंने कहा इकबाल साहब अल्लाह मकामो हो, बुलंद हो गए तो क्या होगा? इकबाल साहब कहने लगे खुदा बंदे से खुद पूछे बताते नहीं अल्लाह। हाय 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 हाय। भी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और जी मैं अली की मोहब्बत के एक आशिक का एक छोटा सा वाक़या सुना के या अली मदद थे दुआ के 2 जुमले सुनाऊंगा। आदिल सरदार ने एक हबशी को चोरी की बुनियाद पे सजा दी। बंदे पकड़ के लाए, या अली कुर्सी अदालत पे खैर से आप बैठे हैं। मौला इस बंदे ने चोरी की। सरकार ने पूछा हाँ भाई बता चोरी की? कहते जी इकरार किया। एक बंदा खड़ा था कोनी मार के कहते हैं वे कह देता नहीं की। कहते हैं भला ऐनुल्लाह के सामने झूठ बोला जाता है? क्या मैंने चोरी की है। सरकार ने फरमाया इसका हाथ काटो। शरीयत में हुक्म है इसका हाथ काटो। हाथ कटा, कटा हुआ हाथ ये है जी इसका मयार। ये टूटे हुए बुत हों तो फिर ये है। लो जी कटा हुआ हाथ पकड़ा और लेके चला। वाही आयली वाही आयली वाही आयली वाही आयली। जवार साहब कटा हुआ अली बादशाह के अदल के हवाले से कटा हुआ हाथ लेके चला। वाही आयली। एक जहन का बीमार मिल गया।
ذہن بھئی اتنا ہی کہیں گے نا، سید ہے نا، اسے زیادہ تو بات نہیں کر سکتے. ذہن کے بیمار ہیں نا جو کہتے ہیں صلی اللہ وسلم، حالانکہ ان کو نہیں پتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ وسلم، صلی اللہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے دنیا مجھے کہتے ہیں شاہ جی اس پہ بات کرو اہل سنت کو تو میں لکھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتاؤ نا ان کو. میں نے کہا یار میں مناظرے والا بندہ نہیں ہوں، میں نے ان کو کچھ نہیں کہنا. کہنے لگے سید کیوں؟ میں نے کہا میں جو کہنے لگا ہوں وہ تمہیں سنو. کوئی آل کا نام نہیں لیتا، زبردستی نہ کرو، ان کا قصور نہیں، آل ان کی زبان پہ نہیں آنا چاہتے. مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی. مہربانی. ذہن کا بیمار مل گیا. انہوں نے کہا اے کیا کہتا پھر رہے؟ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں واہ یا علی، کٹا ہوا ہاتھ ہے، واہ یا علی، واہ یا علی، واہ یا علی. انہوں نے کہا ماجرہ کیا ہے؟ کہنے لگا وہ غلطی ہو گئی، بھول گیا، بھٹک گیا، چوری کر بیٹھا. وہ بادشاہ نے اپنی عدالت میں بلایا، ان کے سامنے انکار تو نہیں ہو سکتا نا. تو انہوں نے پوچھا تو میں نے عرض کیا جی آقا مجھ سے غلطی ہو گئی. فرمایا ہاتھ کاٹو. میں نے کہا بسم اللہ، واہ یا علی. کہا عجیب بندہ ہے، جنہوں نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے ثنا بھی ان کی کرتا ہے. اس معیار کے ناصر چاہیے امام زمانہ کو. اللہ کرے یہ میرا ممبر تیاری کرا دے، خدا کرے یہ ممبر مومنوں کے مزاجوں کو بدل دے. لیکن دکھ ہوتا ہے بھکاریوں نے ممبر پہ آ کے قوم کو بھکاری بنا دیا ہے. خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے. مہربانی نہ کہ بھی ممبر زیادہ زیادہ چکوال نہیں بلائے گا، کوئی بات نہیں، میں مصروف اتنا ہو گیا میرے پاس ٹائم نہیں. لیکن بھکاری ذہن بنا دیے. ان کو عاشق بنانا تھا، ان کے ذہنوں کو مقام عشق پہ لے جانا تھا. ان کو سنانی تھی کربلا وہ جو حقیقت میں ہے. ان کو بتانا تھا بھائی کربلا وہ نہیں کہ اس پر سن سن کے سن ہو جاؤ. کربلا کا معیار یہ ہے، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی. میری قوم کے بچوں کو رجت کا پتہ ہی نہیں. ممبر والوں نے مہربانی نہ کہ ممبر میں تو دیکھنا، میں اپنے ٹائم پہ چھوڑ دوں گا، بہت شکریہ. رجت کا میری قوم کے بچوں کو پتہ ہی نہیں رجت ہے کیا. بس یہ ہم سب سنتے ہیں جی صفین ہوئی تھی، کربلا ہوئی تھی، خیبر ہوئی تھی. اچھی بات ہے، نالج ہونا چاہیے. 10-15 منٹ کم از کم پڑھنے والا یہ بتائے کیا ہوا تھا. لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے یہ بھی بتائے امام آئیں گے تو کیا ہوگا. اس بارے میں شعور نہیں آیا ابھی تک، دلانے کی کوشش ہی نہیں کی. کہ میں جناب سے پوچھتا ہوں جناب کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے سید کاروبار. میں نے کہا حضور دادا کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے جی وہ بھی کاروبار. میں نے کہا کافی نہیں جو کرتے تھے؟ کہنے لگے شاہ جی وہ ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت ہے. جی بہت شکریہ. ارے کاروبار کیوں کرتے ہو؟ شاہ جی میں کاروبار کروں گا تو منافع کماؤں گا، منافع کماؤں گا تو گھر چلاؤں گا. یہ جو گاہ ہے یہ مستقبل. کروں گا ملے گا، کھاؤں گا بچے پڑھاؤں گا. نوکری کیوں کرتے ہو؟ تنخواہ لوں گا. گھر کیوں بناتے ہو؟ اس میں رہوں گا. رات کیوں سوتے ہو؟ صبح اٹھوں گا. کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو مجلس میں، جشن میں، ذکر میں کیوں جاتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں میں نے ہور سنا ہے وہ کیسا تھا، بلکہ عہد کیا کرو وہ ہور تھا میں بنوں گا. کوئی اس طرح بھی سوچ لیا کرو یار، مہربانی چکوا یار، مہربانی. حیدری مہربانی. وہ سلمان تھا میں بنوں گا. اس اینگل سے بھی سوچا کرو. بندے کہتے ہیں شاہ جی اگر ہم سب بن گئے ایسے جیسے مولا چاہتے ہیں تو وہ ایسے تو نہیں بن سکتے. میں نے کہا نہیں تم ان سے بھی آگے جا سکتے ہو. کہنے لگے شاہ جی آپ نے کیسی بات کر دی، ہم اور سے بھی آگے. میں نے کہا نکل سکتے ہو. میں نے کہا تمہارے پاس تو اتنے موقع ہیں، پرچہ سارا آؤٹ ہو گیا. نقیب ممبر مہربانی، نقیب ممبر مہربانی. نقیب صبح پیپر ہونا ہو نا، بچے کو رات کو آؤٹ پیپر مل جائے، بچہ
خوش ہو جاتا ہے بھی جو صبح آنے پتہ چل گیا، ہمیں ممبر سے سارا کچھ پتہ چل گیا، آنا کیا ہے۔ مہربانی نے کی بھی ممبر بھی بہت شکریہ۔ کہنے لگے شاہ جی آپ نے کہا ہم ہور سے بھی آگے نکل سکتے ہیں، میں نے کہا، کہنے لگے شاہ جی اتنا بڑا دعویٰ، میں نے کہا دلیل ہے۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا ہور نے حسین کو مانا تھا دیکھ کر، دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ مہربانی ہے بہت اس انداز سے بھی تیاری ہونی چاہیے نا، بھئی مولا آئیں گے، رجت ہوگی، میں جاؤں گا، میں دوبارہ اٹھایا پلٹایا جاؤں گا، دوبارہ بلایا جاؤں گا۔ اس انداز سے بھی سوچا کرو، میں رات کو کیوں سوتا ہوں؟ صبح اٹھنے کے لیے نہیں، میں اعلان کے انتظار میں سوتا ہوں، وہ آئے گا مجھے بلا لے گا۔ زبر صاحب چکوال میں اگر ذہن تیار ہو گئے تو میرا دل ہے کم از کم 2-3 روزہ ہوں، سرکار زمانہ پہ کوئی خطاب، مومنوں کے مزاج بدلیں۔ خدا کی قسم ان کی سوچیں آگے بڑھانی چاہیے۔ یہ وہیں کھڑے مجلس سن لی، ذکر سن لیا، یا علی مدد، سبحان اللہ، تبرک کھایا گیا۔ نہیں، ہو سکتا ہے یہی آخری موقع ہو، سردار آ جائیں صبح۔ ہماری تو تیاری، ابھی تو ہم زبان سے کہتے ہیں لبیک، ادھر سے تو کہا ہی نہیں، ابھی اندر تو ہمارا تیار ہی نہیں۔ ابھی سرکار آ گئے نا، میرا 4 مرلے کا گھر ہے، میں تو مولا سے کہوں گا مولا پہلے 8 کا کر، بیٹا 1 ہے پہلے جوڑی ملا۔ اعلان کر کے جا رہا ہوں، سوچنا ضرور۔ زوار میسم ان کو لاہور کا راستہ بتا دیجئے گا جہاں ملاقات ہوتی ہے، جس کو سمجھ نہ آئے اعلان کر کے جا رہا ہوں، لبیک یا حسین سوچ کے کہا کر۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے امام زمانہ تو آ میں تیار ہوں، لبیک کہنے والا علم عباس پہ منتیں نہیں مانتا۔ لبیک والا کہتا ہے تیرا جو امر میں اس پہ راضی ہوں، میری مرضی ہے ہی نہیں، تیری مرضی پہ میں راضی ہوں، جیسا رکھ میں راضی ہوں۔ لو جی بات کہیں طویل نہ چلی جائے، اشارتاً میں بہت زیادہ اشارے دیتا جا رہا ہوں، اکیلے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، یہ نہیں کہ سید منتوں سے منع کر گیا۔ میں تو شیعوں کو کہتا پھر رہا ہوں کربلا جا کے کفن نہ لیا کرو، کیا ضرورت ہے کفن لینے جاتے ہو؟ کہنے لگے شاہ جی ہمارا تو دل ہے، ہم نے تو پہلے ہی سنبھال کے رکھے ہیں۔ میں نے کہا کفن وہ لے جس کو مرنے کے بعد شک ہو بخشش کا۔ نہیں، فتوے نہ آ جائیں زوار میں سم اعلان کر کے جا رہا ہوں، میں معصوم کا فرمان سنا کے جا رہا ہوں، عاشق بن، امام فرماتے ہیں ہو ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو، گھبرائے نہیں، اٹھے گا کربلا سے۔ عاشق بن، منگتا نہ بن، عارف بن۔ مہربانی حضور میں یار جی ذہن کا بیمار کہتے تو عجیب بندہ ہے، کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ جس نے ہاتھ کاٹے اسی کی تعریف۔ کہنے لگا ان کی مہربانی ہے، انہوں نے چوری والا ہاتھ قبر میں لے جانے سے بچا کے محشر کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ ہے معیار عشق، بہت شکریہ ہے، یہ ہے معیار عشق علی، بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور کا ان کا احسان ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹ کے۔ ادھر سے جناب سلمان گزر رہے تھے، کھڑے ہو گئے، ساری گفتگو سنی، جا کے مولا کی خدمت میں آ گئے، یا علی آقا مولا، اچھا سلمان شیعہ ہے محب نہیں، کیونکہ بت توڑے بیٹھا ہے، بت ٹوٹ جائیں تو بندہ شیعہ بن جاتا ہے۔ بندے کہیں گے شاہ جی پہلی دفعہ آئے ہو چکوار اور ہمیں پریشان کر کے جا رہے ہو، محب اور ہوتے ہیں شیعہ اور ہوتے ہیں، میں نے پڑھا نہ ہوتا چکوال کی سرزمین پہ اتنے بڑے اجتماع سے اعلان کر کے نہ جاتا۔ 11ویں امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ شخص کہتا ہے میں شیعہ ہوں، یہ شیعہ ہے؟ فرمایا نہیں یہ بیچارہ محب ہے۔ سرکار فرق کیا؟ فرمایا جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ بندے یہ نہ کہیں کہ سید کیا کیا کہہ کے جا رہا ہے، آنکھی کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔
नाराज़ तो नहीं हो गए जनाब सलमान? बहुत शुक्रिया। जनाब सलमान सुन रहे थे मौला वो आपने जिसका हाथ काटा है ना, अदल किया, मौला वो आपकी सना में मसरूफ़ है। सरकार फरमाते तो क्या चाहते हैं? मौला मैं तो कुछ नहीं चाहता, मेरा तो सवाल है ही नहीं, बस मैं बता रहा था कि वो हाथ कटवा के भी कहते वाह या अली, जोश करम ने जोश मारा। फरमाया जा सलमान इसे बुला ला। बुला के आया। सरकार ने फरमाया हाँ भाई सुना। कहते वाह या अली, कटा हुआ हाथ है, मेहरबानी मेहरबानी, कटा हुआ हाथ है, वाह या अली। सरकार ने साहिब कहता अच्छा अहले सुन्नत उलमा ने भी लिखा है ये वाक़या, हमारी कुतुब में तो है ही है ना। कटा हुआ हाथ इमाम ने ऊपर कपड़ा रख के, हाथ रख के कुछ फरमाया, लब कुशाई की, हाथ जुड़ गया। जुड़ा हुआ हाथ है, ठीक हो गया। फिर भी कहते वाह या अली। किसी ने कहा तू तेरी समझ नहीं आई, अजीब बंदा है। अली ने हाथ काटा वाह या अली, जोड़ दिया वाह या अली। कहा मोहम्मद ने गदीर में मौला बनाया था, मौला बना के चाहा था मोहम्मद ने, मालिक जो चाहे करे। मालिक के किसी किए पे मेहरबानी, मालिक के किसी किए पे चूं चरा नहीं करनी होती, मालिक जो चाहे करे। मैं दुआ के दो जुमले अर्ज करता हूँ, ज़वार साहब इजाज़त है ना? दुआ के दो जुमले जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए, अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ समझाने की कोशिश करूँगा, अल्लाह करे बात आप तक पहुँच जाए। ज़वार मैसम साहब, नकीम मेंबर साहब, किसी के घर कोई बच्चा पैदा हो, मंगते खुद ब खुद पहुँच जाते हैं। दस्तक, बहुत शुक्रिया, दस्तक दे के कहते हैं अल्लाह पुत्र देता ही एदा सदका दे। बंदे की बहुत शुक्रिया, तस्दीक फरमाने का शुक्रिया। बंदे की जेब में जो हो लुटा देता है। बल्कि अगर वो कहे ना जी और चाहिए, वो कहते ठीक है मैं और ले आता हूँ, इंतज़ार कर। तो मांग रहे हैं मेरे पुत्र दे आन दा सदका, ते फिर ले ले। इतनी एक मिसाल देनी थी, अर्ज़ करने लगा हूँ। आओ काबे का दरवाज़ा खटखटा के अली का सदका मांगे। भी बहुत शुक्रिया, किसी न किसी अंदाज से आप तक पैगाम पहुँचाने। आओ काबे का दरवाज़ा खटखटाएं, मिल के सारे चकवाल में बैठे मवालियाँ। परवरदिगार आलम, आपके घर से एक बच्चा आया है, आप भी दें, लेंगे हम अबू तालिब बादशाह से भी, खाली तो हमने जाना नहीं। आवाज़ आएगी मेरा बंदा बोल क्या चाहिए। नकीबी में महसूस न फरमाएगा, आप पे रख के मैं मिसाल देने लगा हूँ। नकीबी में खड़े होकर खुदा की बारगाह में इल्तिजा की, परवरदिगार आलम मुझे को 50-60 एकड़ ज़मीन चाहिए अली के आने का सदका। एक और बंदा खड़ा हो गया मेरे जैसा, कहने लगा परवरदिगार आलम को 50-70-80 लाख चाहिए अली के आने का सदका। खुदा की आवाज़ आई मेरा अली भी देखो और अपनी मांगी जाने वाली खैरात भी देखो। भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया, पहुँचाने का शुक्रिया। मेरा अली भी देखो। एक छोटा सा तोहफा आपके लिए लेके आए हैं दुआ अहद की सूरत में, देखे जाएंगे ज़वार मैसम को। बेहतरीन दुआ है, हर मिंबर पे लाहौर वालों की तरफ से तकसीम करते हैं। सारी दुआएं आपके मकतब की कमाल हैं, लेकिन ये दुआ अहद बाकमाल है। छठे इमाम ने तालीम फरमाई। बादशाह मौज़म फरमाते हैं जो रोज़ाना दुआ अहद की तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूँ जहाँ भी दफन होंगे मेरा कायम कब्र पे आके उठाएगा। अल्लाह करे ये हमें जुमला समझ भी आ जाए। कब्र पे आके क्या कहेंगे? उठ मैं आ गया। बंदा कफन झाड़ता हुआ खड़ा होगा, दाएं बाएं देखेगा, सरकार से गुफ्तगू भी होगी, फिर दाएं बाएं देखेगा। मौला फरमाएंगे किन्हें देखते हैं? मौला मेरा बाप कहाँ है जो दफनाने आया था, मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरे दोस्त कहाँ चले गए, मेरे भाई कज़न कहाँ चले गए जो दफनाने आए थे। मुस्करा के फरमाएंगे अगर तेरे अपने होते तो तुझे मैयत न कहते। भी बहुत शुक्रिया। फरमाएंगे सब ने कहा उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत। मुस्करा के फरमाएंगे पहचान मुझे, मैं तेरा अपना हूँ जो यहाँ मौजूद हूँ।
तोहफा है वो ले लीजिएगा। लो जी मेरा अली भी देखो और अपनी मांगी जाने वाली खैरात भी देखो। ज़वार मैसम आगे बढ़े, परवरदिगार आलम अली बादशाह के आने का सदका, चलो ये नहीं जन्नत तो दे दे। आवाज़ आई मेरा बंदा तूने अली के आने का सदका जन्नत मांगी है, ज़रा बहलोल से मिल के तो आ। मोहब्बत मोहब्बत में मैं समझा के जा रहा हूँ भी, बहुत शुक्रिया चकवाल वालों, बस इजाज़त लेने लगा हूँ। बहलोल से मिल के तो आज जनाब ज़वार मैसम ने हम सब मौला के चाहने वालों को कहा आओ चलो बहलोल के पास। सब जनाब बहलोल के पास पहुँच गए। सरकार बहलोल वो हमने अली के आने का सदका खुदा से जन्नत मांगी थी, तो आवाज़ आई ज़रा बहलोल के पास तो होके आओ, हम तेरे पास आए हैं, क्या हम ठीक मांग रहे हैं जन्नत का? करते क्या हो? हमने कहा जी हम नमाज़ पढ़ते हैं खुदा से कहते जन्नत, रोज़ा रखते हैं खुदा से कहते जन्नत, अज़ादारियाँ करते हैं खुदा से कहते जन्नत। कहने लगे ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, जो तुम मुनासिब समझो। वैसे शिया जन्नत मांगता नहीं, जन्नत बेचता है। मेहरबानी यार, मेहरबानी चकबाल, शिया मेहरबानी यार, शिया जन्नत बांटता है। अच्छा जनाब बहलोल आज पता चला मकाम मयार शिया क्या है। लो जी बात ख़त्म करूँ, बात तवील न करूँ, वक्त काफ़ी हो गया। परवरदिगार आलम जो हम मांगते हैं वो नहीं, अली का सदका जो तू देना चाहे वो दे। आवाज़ आई मांग दुआ, फासलुल्लाहुल्लज़ी अक्रमका वअक्रिमनी बिकाई जरज़कनी तालाबा सारे का मौ इमाम मंसूर। मेरा अल्लाह अली के आने का सदका देता है, महदी के लश्कर में जगह दे दे।